مسلمین کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے 3 کیسز کے حوالے سے ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ایک تو سزا معطلی کے معاملات تو بہرحال آگے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ احتساب عدالت میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری 24 اکتوبر تک کے لیے معطل ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی انہیں حفاظتی ضمانت دے دی ہے، اور اب وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ 24 کو انہوں نے آ کر پھر عدالت پہ پیش ہونا ہے اور سرنڈر کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص جسے عدالتوں نے ہی سزا دی ہے، وہ 1114 دن اشتہاری قرار دیے گئے اور پھر وہ تقریباً چند ہی گھنٹوں میں ان کو ضمانت مل گئی ہے، کیا یہ کوئی انیوژل ہے جس طرح سے یہ تنقید کی جا رہی ہے، یا پھر جن عدالتوں نے سزا دی ہے انہی عدالتوں نے انہیں اس وقت جو ہے وہ ریلیف بھی دیا ہے اور ان کی ضمانتوں کے معاملات بھی کیے ہیں؟ کیا یہ قانونی ہے؟ کیا یہ کوئی ڈیل کے معاملات ہیں؟ اور یہ تمام تر چیزیں کیا واقعی اتنی آسان تھیں ہیں اور آگے ہو سکتی ہیں؟ ہم بات کریں گے اور اس پر پہلوؤں پر رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ راجہ خالد صاحب موجود ہیں، سینئر قانوندان ہیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد اسامہ غازی صاحب، سینئر صحافی اینکر پرسن ہیں بول سے۔ بہت شکریہ اسامہ غازی صاحب آپ کے وقت کا۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کورٹ رپورٹر ذوالقرنین اقبال نے۔ ذوالقرنین اقبال آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ذوالقرنین آپ سے تھوڑی سی تفصیل مجھے بتائیے گا کہ دونوں جگہ جو آج ان کے لیے ریلیف کا ایک معاملہ ہوا ہے، ایک طرف تو ان کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی اور دوسری طرف ان کو حفاظتی ضمانت، کیا آج جو ہے کیس کی سماعت ہوئی ہے؟ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مدثر، اگر بات کریں احتساب عدالت کی تو توشہ خانہ کیس جو کہ پہلے تو ختم ہو چکا تھا، البتہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا نیب ترامیم کیس میں، اس کے بعد یہ کیس بحال ہوا تھا، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف تینوں ہی سمیت اس میں ملزم تھے۔ اس میں دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے جو اشتہاری مجرمان کی عدالتیں کرتی ہیں کہ جب بھی وہ نظر آئیں یا جب بھی ملک میں سامنے آئیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ ایون کہ قانون تو یہاں تک کہتا ہے کہ کوئی اشتہاری کو کوئی عام شہری بھی گرفتار کر کے پکڑ کے پولیس کے یا متعلقہ ادارے کے حوالے کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ وارنٹ ان کے جاری ہوئے تھے، جو کہ اب آج جو احتساب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر، ان کی جانب سے ان کو آج معطل کر دیا گیا ہے 24 اکتوبر تک، اور کہا گیا ہے کہ 24 اکتوبر تک نواز شریف کو گرفتار نہ کیا جائے جب وہ پیش ہونا چاہیں عدالت میں۔ اس کے علاوہ جو مین جو ان کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ خارج کر چکی تھی العزیزیہ ریفرنس میں اور ایون فیلڈ ریفرنس میں، اس بنیاد پر کہ کیونکہ وہ عدالت سے چھٹی لے کر گئے تھے، وقت لے کر گئے تھے اور واپس نہیں آئے اور اشتہاری قرار دے دیے گئے تھے، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ جب تک نواز شریف سرنڈر نہ کریں یا گرفتار نہ ہو جائیں، وہ واپس آ کر اپنی اپیلوں کو بحال کروا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے درخواست کل دائر کی گئی تھی، کل تو نیب نے اعتراض نہیں کیا تھا اس کے اوپر، آج دوبارہ پوچھا گیا نیب سے۔ نعیم سنگیڑا جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہے نیب کے، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے ان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو نواز شریف اگر واپس آ کر سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو نیب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے انہیں کہا کہ جو بھی ہدایات ان کو دی گئی ہیں وہ تحریری طور پر اس سے آگاہ کریں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نعیم سنگیڑا صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں آپ کتنے عرصے سے نیب کے ساتھ منسلک ہیں؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ وہ 3 سال سے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ان سے جب یہ کہا گیا کہ پہلے آپ کہاں تھے، کیونکہ اس کیس سے کتنے عرصے آپ کو ہو گیا، جب مرکزی اپیلوں پر سماعت ہو رہی تھی، جب عدالت نے خارج کی تھی تو وہ نیب کی اس قانونی ٹیم کا حصہ تھے جس کی جو سربراہی ہے وہ جان زیب بھروانا کر رہے تھے۔ اس پر حیران کن طور پر اعظم وزیر تارڑ نے ان کا تعارف کروایا عدالت کو اور کہا کہ نعیم سنگیڑا صاحب پہلے نیب کی جانب سے لاہور میں مقدمات کرتے تھے اور یہ بڑے اچھے وکیل ہیں، اب یہ اسلام آباد میں اس کیس سے منسلک ہوئے ہیں۔ پر عدالت نے نیب کے مخالفت نہ کرنے پہ جو 8 منٹ کے اندر پوری سماعت کو کنکلوڈ کیا اور نواز شریف کو 24 اکتوبر تک کی حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ 24 اکتوبر کو نواز شریف پیش ہوں۔ اب ہوگا یہ کہ نواز شریف صاحب جب 24 اکتوبر کو پیش ہوں گے، اپنی جو اپیلیں ان کی خارج ہو چکی ہیں سزا کے خلاف، جس میں ان کی نااہلی بھی 10 سال کی ہوئی ہے، اس کو بحال کرانے کے لیے وہ درخواست دائر کریں گے، جس کے بعد پھر عدالت آگے ان اپیلوں کے اوپر سماعت کرے گی۔ صحیح، ذوالقرنین ساتھ رہیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔